کوئی قاری ہے وہ فتوا دے. یہ کیا بندہ جو ٹک ٹاک لائیو پہ بیٹھا ہے وہ فتوا دے رہا ہے؟ دیکھو مان ڈوگر کی یہ ویڈیو آپ نے دیکھی, بڑی زبردست بات اس نے بولی ہے کہ کیا ٹک ٹاک لائیو پر بیٹھنے والے گستاخی کے فتوے لگائیں گے؟ کیا ٹک ٹاک لائیو پہ بیٹھنے والے جو کہ گالم گلوچ کرتے ہیں, جو کہ لڑکیاں نچواتے ہیں, خود بھی ناچتے ہیں, ہر قسم کی اس ٹائم پہ غلیظ حرکت کرنے والے, کیا اب لوگوں کے اوپر فتوے لگائیں گے کہ یہ بندہ گستاخ ہے؟ کیا ہمارا جو مذہب ہے کیا یہ اس کے ٹھیکیدار بن گئے؟ مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے جب لائیو پہ بیٹھ کے فتوے دیے جاتے ہیں, جی فلانا گستاخ ہے, فلانے نے یہ کر دیا وہ کر دیا. بھائی اپنے گرباں میں بھی تو جھانکو نا, جو کام عالم کا ہے, جو کام مفتی کا ہے, اب یہ ٹک ٹاک لائیو پہ بیٹھنے والوں نے اپنے سر لے لیے. بڑی حیرانگی کی بات ہے, جہاں لائیو پہ ناچ گانا ہوتا ہے, بے حیائی ہوتی ہے. اگر میں یہاں پہ نام لینا شروع کر دوں تو ایک لمبی لسٹ ہے. گالم گلوچ تو ایسے ٹک ٹاک لائیو پہ دی جاتی ہے کہ جیسے کوئی ثواب کا کام ہو. اس حد تک غلیظ حرکتیں کرنے والے اب اٹھ کے ایک دوسرے پہ فتوے لگائیں گے. یہ سب ایک ہمام میں ننگے. میں یہاں پہ داد دوں گا مان ڈوگر کی, جو کہ ٹک ٹاک کے لائیو کے اوپر بیٹھتے ہیں, اور خود آ کے اس نے یہ بات بولی ہے کہ کیا ہم ٹک ٹاک لائیو والوں کی یہ اوقات ہے کہ ہم لوگ کسی کے اوپر فتوے لگائیں؟ جو بندہ صحیح بات بولے نا اس کو برداشت کرنے کی ہمت رکھو, اور جو بندہ غلط بات بولے نا تو اس پہ ڈٹ جاؤ, کسی کو خوش نہ کرو. اور ٹک ٹاک لڑائیوں کی میں بات کروں, یہاں پہ لوگوں نے ایک دوسرے کو فائر مارے ہیں, لوگوں نے ایک دوسرے کی ماؤں بہن بیٹیوں کو ننگا کیا, گالم گلوچ دی ہے, ٹارگٹ کیا. اسی ٹک ٹاک لائیو کے اوپر لوگوں کی فیملیز کو نچوایا گیا اے آئی کے تھرو, تب تو کوئی کچھ نہیں بولا. اور آج خواہ مخواہ کے ایک دوسرے کے اوپر فتوے لگا رہے ہیں. میں یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ بھائی, فتویٰ جس نے لگانا ہے وہ ہمارے عالم کا کام ہے, ہمارے مفتی کا کام ہے. ٹک ٹاک لائیو پہ اوپر بیٹھنے کا کام نہیں ہے. روزر سندھو یاد ہوگا سب کو, نعوذ باللہ خانہ کعبہ کی بے حرمتی کرتا ہے, شہزاد بٹی اس کے گھر کے اوپر گرنیڈ پھینکتا ہے. اور یہی لائیو پہ بیٹھنے والے جو کہ اپنے آپ کو مسلمان بولتے ہیں, سو کالڈ مسلمان, انہوں نے روزر سندھو کا ساتھ دیا. یہ وہ لوگ ہیں جو کہ آج بات کرتے ہیں فتووں کی. صوفی گجرات دیکھ لیں کیسے اسلام کو ٹارگٹ کرتی تھی, آج دبئی کی جیلوں میں سڑ رہی ہے. کیوں سڑ رہی ہے؟ وہاں کے لوگوں نے, وہاں کی جو جیل ہے, وہاں کی انتظامیہ نے اس کو نشان عبرت کا تماشا بنایا. اور اگر یہی حرکت پاکستان کے اندر کی جاتی کچھ بھی نہیں ہونا سا, یقین مانیں کچھ بھی نہیں ہوتا. میں یہاں پہ بڑا افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں, میں اکثر دیکھتا ہوں لائیو کے اوپر بیٹھ کے او جی گستاخ ہے, او جی فلانا ہے, او جی ٹمکانا ہے. نہیں یار, ایسا نہیں ہوتا. لائیو پہ بیٹھنے والا جو کہ خود ایک قسم کی وہ روزی کما رہا ہے کہ جس میں برکت ہی نہیں ہے. آپ لڑکیوں کے ساتھ میچز کھیل رہے ہو, لڑکیوں کو نچوا رہے ہو, لڑکیوں کو ٹارگٹ کر رہے ہو, لڑکوں کو ٹارگٹ کر رہے ہو, اور انہی ٹک ٹاکرز کی پھر ویڈیوز آڈیوز بھی نکلتی ہیں مختلف قسم کی. تو کہاں پہ گیا اس ٹائم پہ اسلام؟ اور آج جب ان کو موقع ملتا ہے دوسرے پہ کیچڑ اچھالنے کا تو کیا بولتے ہیں, جی اسلام کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. اس ویڈیو میں کسی کے لیے اسپیسیفک نام بھی نہیں لے رہا, میں کسی کے لیے بنا بھی نہیں رہا. جن لوگوں کو پتہ ہے کہ کون یہ باتیں کر رہا ہے ٹھیک ہے, وہ سمجھ جائیں گے میری ویڈیو, لیکن جن کو نہیں پتہ وہ نہیں سمجھیں گے. لیکن لائیو کے اوپر بیٹھنے والوں کا کوئی حق نہیں ہے کہ وہ اسلام کے بارے میں کوئی بھی بات کریں, اور نہ ہی کسی دوسرے کو ٹارگٹ کریں کہ یہ گستاخ اسلام ہے یا نعوذ باللہ گستاخ رسول ہے. اس قسم کی چیز لائیو پہ بیٹھنے والوں کو نہیں کرنا چاہیے. بھائی میں یہاں پہ نام لینا شروع کر دوں, ان کی گالیاں یہاں پہ ساتھ ساتھ ویڈیو لگانا شروع کر دوں, میرا خیال ہے کہ 5-6 گھنٹے کی ویڈیو بنے گی. جتنی گالیاں ٹک ٹاک لائیو پہ بیٹھے ہوئے یہ سو کالڈ مسلمز اپنے آپ کو جو کہہ رہے ہیں جی ہم بہت زیادہ مسلمان ہیں, پھر یہی لوگ عمرہ کرنے بھی جاتے ہیں, یہی لوگ حج کرنے بھی جاتے ہیں, میری سمجھ سے باہر ہے. ادھر گالم گلوچ بھی دیتے ہیں. لڑکیاں ایسی ہیں جو اپنا جسم دکھاتی ہیں اور بعد میں پھر وہی عمرے کر آتی ہیں, پھر وہ پاک صاف ہو جاتی ہیں. یہ مجھے نہیں سمجھ آ رہا. حالانکہ ہم نے تو یہ سنا تھا کہ حرام پیسے سے ہوتا ہی نہیں ہے حج, لیکن یہاں پہ میں دیکھ رہا ہوں لڑکیاں جو کہ خود کو ننگا کر رہی ہیں, بعد میں جا کے عمرہ کر آتی ہیں, وہاں سے تصویریں اپلوڈ کرتی ہیں, پھر یہ بات بولتی ہیں دیکھو اللہ نے ہمیں اپنے گھر بلا لیا. میری سمجھ سے اس ٹائم پہ یہ چیزیں باہر ہے. یہ جو 2026 چل رہا ہے اس میں وہ چیزیں ہو رہی ہیں نا, آپ یقین مانیں میری سمجھ سے ہی باہر ہے یار. کہ بے حیائی پلاؤ, گندی حرکتیں کرو, پیسہ کماؤ, غلط کماؤ, ڈرگ بیچ کے آپ پیسہ کماؤ, چاہے کچھ کرو, لیگل ایکٹیویٹی کرو, اس کے بعد آپ حج عمرے پہ جا کے اپنے آپ کو پاک صاف کر دو کہ ہمیں تو اللہ نے بلایا. میری سمجھ سے یہ چیز باہر ہے. اگر کوئی عالم مفتی صاحب دیکھ رہے ہیں تو آپ ضرور میری بات کا رپلائی کیجیے گا, مجھے ٹیگ کیجیے گا, مجھے بتائیے گا کہ یہ آج کل ہو رہا کیا ہے. کہ حرام پیسے والے اس ٹائم پہ جا رہے ہیں عمرہ کرنے کے لیے اور حج کرنے کے لیے, پھر اپنے آپ کو دکھا بھی دیتے ہیں وہاں پہ جی ہم نے کر دیا. ایسی ایسی گندی حرکتیں کرنے والے ہوتے ہیں کہ جو جاتے ہیں کہتے ہیں جی اللہ نے ہمیں بلایا ہے. میں اس بارے میں کوئی کامنٹ نہیں کروں گا, لیکن ایک مفتی صاحب ہو تو آپ مجھے بتائیے گا یہ کیا اللہ ان کو مطلب کیا وارننگ دے رہا ہے, یا اللہ ان کو اچھا کرنا چاہ رہے ہیں, کس مقصد کے لیے. مطلب ایک ہوتا ہے نا کہ اللہ نے کوئی تو چیز ان میں دیکھی ہوگی, لیکن دوسری سائڈ پہ ہم لوگ دیکھیں کہ یہ لوگ کیسے ٹارگٹ کرتے ہیں اسلام کو.
اور کیسے ناچتے ہیں. اب ایک لڑکی ناچنے گانے والی لڑکی ہے, اپنا جسم دکھاتی ہے, گالیاں دیتی ہے, بیہودہ حرکتیں کرتی ہے, پھر وہ عمرے پہ جاتی ہے تو کیا وہ پاک صاف ہو جاتی ہے؟ اس بات کا جواب مجھے کوئی عالم یا کوئی مفتی ضرور دیں یار, پلیز آپ مجھے اس بات کا جواب ضرور دو, کیونکہ ہماری جو سوسائٹی ہے, ہمارے جو بچے ہیں گمراہ ہو رہے ہیں. وہ بول رہے ہیں جی آپ بول رہے تو غلط کام کرے, گالی دینا گناہ ہے, ناچنا گناہ ہے, بیہودہ حرکتیں گناہ ہیں, بیہودہ لباس پہننا گناہ ہے, لیکن دوسری سائڈ پہ یہی جاتی ہیں, ہر سال عمرہ بھی کر کے آ جاتی ہیں. تو اگر یہ گناہ ہے تو پھر یہ عمرہ کرنے کی ایسے چلی جاتی ہیں. تو بہرحال مفتی صاحب, مجھے کوئی بھی مفتی صاحب مجھے ضرور رپلائی کیے جائے گا. اور باقی جو لائیو پہ بیٹھتے ہیں ان کا کوئی رائٹ نہیں بنتا, آپ کسی کو مسلم بولو, کسی کو غیر مسلم بولو, کسی کو ٹارگٹ کرو, اپنے گرباں میں جھانکو, اس حمام میں سب ننگے ہیں. کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا. ملتا ہے نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.